میرے ساتھ ہے، میرا مددگار، میرا پشپناہ، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا محبوب، میرا محب۔ اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب الصادقین، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ محبت کرنے والا، اہل ایمان محبوب، اور اہل ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ آپ تصور کیجئے جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ اور میں بیان کر چکا تھا، خوف اور حزن کے خاتمے ہی کا نام امن ہے۔ زوال خوف، زوال حزن۔ یہ خوف اور حزن کیوں آتے ہیں بار بار؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دونوں آ گئے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر وہی دو۔ وہ کیوں ہے؟ خوف ہوتا ہے کسی مستقبل کی بات کا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نقصان نہ پہنچ جائے، یہ تکلیف نہ ہو، یہ غضب نہ آ جائے۔ خوف ہے مستقبل سے۔ حزن ہے یہ کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ میرا فلاں چیز میرے ہاتھ سے جاتی رہی ہے، فلاں موقع نکل گیا، اب بیٹھے ہوئے ہیں اندر ہی اندر کڑ رہے ہیں، صدمہ ہے اور رنج ہے۔ اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب کل مختال فخور۔ اس زمین میں یا تمہاری جانوں میں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے لکھ دی ہو، اس سے پہلے کہ وہ ظاہر ہو۔ نفسیاتی احساس کا مسئلہ ہے۔ اگر خود اعتمادی اور سیلف کانفیڈنس آپ کے اندر ہے اور آپ کی نالج زیادہ ہے، یاد رکھیں علم ایک ایسا ہتھیار ہے جو انسان کو خود اعتمادی سے بھر دیتا ہے۔ جو کمی ہے ہمارے اندر وہ یہ کہ داڑھی اور کرتا تو ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہ نالج نہیں ہے جو آج کل کے زمانے کو مرعوب کرتے ہیں۔ جادوگروں کے جادو کے اژدہوں کو موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے نے نگل لیا تھا۔ اگر کسی بڑے سے بڑے عالم دین کے پاس اسکل ہے، ہنر ہے، آرٹ ہے، نالج ہے، تو ہر محفل میں وہ چھا جائے گا۔ وقت نہیں ہے، ورنہ میں یونائٹڈ نیشنز میں جب یہ ملینیم سمٹ ہوئی تھی، جب یہ 2001 شروع ہونے والا تھا، 1999 ختم ہونے والا تھا، تو یونائٹڈ نیشنز نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس بلائی تھی اسپریچول اینڈ ریلیجس ہیڈس کی۔ تمام دنیا کے تمام چھوٹے بڑے مذاہب کے رہنماؤں کو انہوں نے بلایا تھا، مجھے بھی وہاں بلایا گیا۔ میں نے ان کو جواب دیا کہ میں ان دنوں میں اتفاق سے امریکہ ہی میں ہوں گا، تو میں وہاں پہنچ کر آپ کو جواب دوں گا کہ میں اس میں شریک ہو پاؤں گا یا نہیں۔ میں نے امریکہ کے علماء سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ ضرور جائیں، اسلام کی صحیح نمائندگی نہیں ہو پاتی۔ میں بہت مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہلا سیشن تھا دنیا سے غریبی کو کیسے مٹایا جائے، اور اس کے لیے ہر مذہب کے نمائندے کو 11 منٹ دیے گئے تھے۔ 11 منٹ میں دنیا سے غریبی کو مٹانے کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ میں اپنے اسی ہولیڈے میں نے وہاں ایڈریس کرنا شروع کیا۔ 11 منٹ 10.5 منٹ میں کچھ میں نے اپنی بات مکمل کر دی۔ جیسے ہی میں بات مکمل کر کے اپنے کرسی کی طرف جانے لگا تو ہز ایکسلنسی مسٹر کوفی عنان، جو اس وقت سیکرٹری جنرل تھے یو این او کے اور انہوں نے انوگریٹ کیا تھا، وہی پریسائڈ کر رہے تھے، وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے سارے لوگوں سے یہ کہا کہ پہلی مرتبہ ایک پریکٹیکل سلوشن غریبی کو دور کرنے کا مسٹر نعمانی نے پیش کیا ہے۔ میں ریکویسٹ یو آل کہ آپ ان کو فردر 11 منٹ کا موقع دے دیں اور یہ دوبارہ اپنی بات کو پورا کریں۔ تو سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر اوکے کیا۔ میری آنکھ میں آنسو تھے، اس لیے کہ میرا کمال نہیں تھا، یہ اسلام کا کمال تھا۔ میں واپس آیا پوڈیم پر اور میں نے اگلے 11 منٹ میں پہلے 11 منٹ میں
نہ میں نے اسلام کا نام لیا، نہ میں نے رسول اللہ کا نام لیا. میں نے سسٹم کو بتایا کہ کس طرح ایک سسٹم ہے. آپ دنیا سے غریبی کو مٹانے کے لیے ایک سسٹم کی تلاش میں ہیں. ایک کامیاب تجربہ ہو چکا، مجھے اسی کو ایکسپلین کرنے دیجیے. لیکن دوبارہ جب میں گیا تو میں نے کھل کر زکوٰۃ، قرآن، رسول اللہ سب کا حوالہ دے کر، اور میں نے ایک مثال پیش کی کہ اگر نیو یارک شہر کا، جہاں ہم لوگوں کی وہ کانفرنس ہو رہی تھی UN کی، اگر نیو یارک شہر کی سرپلس انکم جتنی بھی ہے وہ اتنی $1 بلین ہے، اتنی سرپلس انکم کا 2.5% نکال دیا جائے تو افریقہ کا پورسٹ ملکوں میں سے ایک ملک ہے غانا. اس غانا کی غریبی 7 سے 11 سال میں ہمیشہ کے لیے دور ہو سکتی ہے. اب یہ اللہ کا نظام تھا کہ کیونکہ مجھے اگلے دن اسی ٹاپک پر بولنا تھا تو میں رات میں اپنے روم میں بیٹھ کر میں نے کمپیوٹر پر سرچ کیا تھا. غانا کا جو اکنامک رپورٹ تھی اسی سال کی اور جو بجٹ تھا اس کو پڑھا تھا. میرا ذہن کسی اور چیز کی طرف گیا بھی نہیں تھا اور میں نے غانا کی مثال پیش کی. جب میں اپنی بات 11 منٹ پوری کر کے آیا تو سارا ہال نے اسٹینڈنگ اوویشن دیا، کلیپنگ کی بہت دیر تک. اور اس کے بعد جب میں واپس لنچ بریک ہو گیا، کھانے کی میز پر ہم لوگ بیٹھے تو بینگ اینڈ انڈین لوگوں کے ساتھ ہم کو بٹھایا گیا. انڈین لوگوں میں کون لوگ تھے؟ اوما بھارتی، اشوک سنگل، گری راج سنگھ. یہ وشو ہندو پریشد کے لیڈرز تھے جو وہاں نمائندگی کر رہے تھے ہندو دھرم کی. وہیں اسی میز پر مجھے بٹھایا گیا. ان لوگوں نے مجھے بڑا زبردست ویلکم کرتے ہوئے کہا، آج مولانا صاحب آپ نے بھارت کی شان بڑھا دی. تو اب آپ کو میں بتاتا ہوں، ابھی ہم لوگوں کا کہانا شروع نہیں ہوا تھا. اسٹارٹرس آئے تھے کہ میرے پاس ایک وہاں کا ورکر آیا. اس نے کہا کہ مسٹر کوفی عنان آپ کو اپنی ٹیبل پر بلا رہے ہیں. میں ان سب سے معذرت کر کے سیکرٹری جنرل کی میز پر گیا تو کوفی عنان صاحب نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس تو ٹائم زیادہ نہیں ہے، میری وائف آپ سے کچھ تفصیلی بات کرنا چاہتی ہے. کیونکہ آپ غانا کے بارے میں آپ نے کہا اور ہم لوگ غانا کے ہیں تو اس لیے یہ بہت انٹرسٹڈ ہو گئی ہیں کہ غانا کی غریبی کو دور کرنے کے لیے کوئی پریکٹیکل سلوشن آپ سے لیں. میں نے کہا موسٹ ویلکم. اگلے دن صبح 9 بجے یا 8 بجے میٹنگ طے ہو گئی. میرے کمرے میں وہ آئیں اور ٹرکش ممبر پارلیمنٹ تھی بہن آمنہ، وہ بھی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہی تھی اس یونائٹڈ نیشنز کی کانفرنس میں. تو میں نے آمنہ بہن کو بھی اپنے کمرے میں بلایا. ہم لوگوں کا ڈسکشن ہوا تو میں نے ان کو سجیسٹ کیا کہ میں آپ کی بات سمجھ گیا، لیکن میری ایک رائے ہے، سجیشن ہے کہ آپ ساؤتھ افریقہ کے کچھ ینگ علماء ہیں، اسکالرس ہیں، میں آپ کو ان سے کنیکٹ کر دوں گا. غانا بھی افریقہ میں ہے، ساؤتھ افریقہ بھی افریقہ میں ہے. آپ کا وہاں جانا، ان کا آپ کے یہاں آنا اور ڈسکشن جاری رہنا اور ریسرچ ورک کرنا کہ غانا کی غریبی کو زکوٰۃ بیسڈ اکنامک سسٹم کے ذریعے سے کیسے دور کیا جائے تو وہ آسان رہے گا. چنانچہ ساؤتھ افریقہ کے علماء وہاں جاتے رہے، وہ وہاں جاتی رہیں اور 1.5 سال ایکسچینج ہوا، پیپرز کا ڈسکشنز ہوئے، سیمینارز ہوئے، ڈیبیٹس ہوئی. 27 رمضان کی رات تھی، مدینے میں تھا میں. وہاں سے مجھے فون آیا غانا سے کہ نعمانی صاحب، غانا کی پارلیمنٹ نے یونینیمس ریزولوشن پاس کیا ہے کہ ہم اپنا ٹیکسنگ پورا لا زکوٰۃ کے سسٹم کے مطابق بنائیں. یہ ہے، اگر ہم واقف ہوئے اور پریزنٹیشن صحیح ہوا تو دنیا قبول کرے گی. ہم ہی سو گئے داستان کہتے ہیں.